الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور قرآن اندازی کے تیر، یہ ساری چیزیں رجس ہیں، گندگی ہیں، گندی باتیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، شیطانی کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوہ، تو تم ان سے دور رہو، ان سے اجتناب کرو، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔ شراب کو الخمر سے تعبیر کیا کہ شراب اور شراب ہی کے حکم میں وہ تمام چیزیں ہیں جو انسانی عقل کو زائل کر دیتی ہیں، جن سے انسان نشے میں آ جاتا ہے، تو فرمایا کہ شراب سے دور رہو کیونکہ یہ رجس ہے۔ اسی طریقے سے یہاں دوسری جو چیز ہے وہ میسر ہے۔ جوا کو عربی زبان میں قمار کہتے ہیں، میسر کہتے ہیں، اسی کو اردو زبان میں ہم جوا کہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیزیں رجس ہیں، من عمل الشیطان، شیطانی کاموں میں سے ہیں۔ رجس کہتے ہیں ایسی گندگی کو جس سے انسانی طبیعت نفرت کرے، جس سے انسانی طبیعت گھن محسوس کرے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے کسی گندگی سے تم دور رہتے ہو اور تمہاری طبیعت اس سے گھن کرتی ہے، ایسے ہی شراب اور جوا اور ان چیزوں سے تمہیں اس طرح مکمل دور رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو مکمل بچانا چاہیے، ان سے گھن محسوس کرنا چاہیے۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں جہاں شراب کا رجحان بڑھ رہا ہے، نشہ چیزوں کا اس کے استعمال کا رجحان بڑھ رہا ہے، وہیں مختلف شکلوں میں جوا ہمارے معاشرے اور ہمارے کاروبار کا حصہ بن چکا ہے، اور جوئے کی مختلف قسمیں آج ہمارے درمیان رائج ہو چکی ہے۔ اس آیت کی تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شراب اور شراب کی تمام قسموں سے بچائیں۔ اسی طریقے سے جوا اور جوا کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، چاہے اس میں ظاہری طور پہ ہمیں نفع نظر آئے، فائدہ نظر آئے، لیکن حقیقت میں اس میں نقصان ہے، حقیقت میں اس میں انسانی خسارہ ہے، اس لیے اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ تو اللہ فرمانے کہ میسر، قمار، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ آج ہمارے درمیان جوئے کی مختلف شکلیں رائج ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے یہ سمجھیے کہ جوا کہتے کسے ہیں۔ جوئے کی حقیقت یہ ہے، قمار اور میسر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی غیر یقینی واقعے کی بنیاد پر اپنی رقم کہیں پر اس طرح داؤ پر لگائے کہ اپنی پوری رقم سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے، یا بلا معاوضہ دوسرے سے اتنی مالیت حاصل کر لے، اور مال اس کا پرخطر ہو کہ پتہ نہیں، اسے معلوم یہ نہ ہو کہ اسے اس کے مال کا عوض حاصل ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ وہ جہاں مال خرچ کر رہا ہے اسے اس کے مال کا بدل اور عوض حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ پورا مال، اس پورے مال سے اسے ہاتھ دھونا پڑے گا، یا اس کے بدلے میں اسے کوئی چیز مل جائے گی، یا ملے گی بھی تو کس طرح کی چیز ملے گی۔ تو جہاں پہ غیر یقینی صورتحال ہو، اس طرح کہیں پر مال کا اس طرح لگانا، یہ شریعت کی نظر میں قمار، میسر اور جوا کے زمرے میں آتا ہے، اور جوئے کی یہ تعریف کی گئی ہے۔ آج غور کیجئے، ہمارے معاشرے میں، کاروبار میں اور تجارت میں کئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹے بچوں کی لاٹری کے نام پر
چھوٹے دکانوں میں محلوں میں ایک چیز بکتی ہے کہ اس میں چھوٹی پرچیاں ہوتی ہیں، بچے گھروں سے پیسے لا کر کے ان پرچیوں کو خریدتے ہیں، یا اسکریچ کرنے کے کچھ کارڈ ہوتے ہیں جن کو اسکریچ کرتے ہیں، جن میں بسا اوقات کچھ انعام کے نام پہ کوئی چیز نکلتی ہے، بسا اوقات کوئی چیز نکلتی بھی نہیں ہے۔ اب اگر معاملہ یہاں پہ ایسا ہے کہ ہر پرچی میں کوئی نہ کوئی انعام ہو، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ کس پرچی میں کیا انعام ہے، کس پرچی کو کھولنے پر کیا چیز ملنے والی ہے، تب تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس لاٹری اور اس پرچی کو خریدنا اس لیے ناجائز ہے کہ یہ بیع مجہول ہے، کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ جس چیز کا معاملہ کر رہے ہوں، جو چیز خرید رہے ہوں، وہ معلوم ہو، متعین ہو کہ ہم کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہ پیسے دے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پرچی میں یہ کیا لکھا ہوا ہے، کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ کچھ بھی معلوم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پرچی کو خریدنا یہ مجہول چیز کی خریداری ہے، اور مجہول چیز کی خریداری یعنی مبی مجہول ہو تو وہ معاملہ شریعت کی نظر میں درست نہیں ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے۔ اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ کسی پرچی میں کوئی قیمتی چیز ہو، کسی میں کوئی معمولی چیز ہو، اور کسی پرچی میں کچھ بھی نہ ہو، تب تو یہ صریح جوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کا پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوئے کو حرام کر دیا ہے، جوئے کی ہمارے لیے اجازت نہیں ہے، ہم مسلمانوں کو جوا سے اور اس کی تمام قسموں سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے آج کل آن لائن ٹریڈنگ کی بھی کئی شکلیں ایسی ہیں جو جوئے کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں باطل طریقے پہ مال نہ کھاؤ، یعنی مال حاصل کرنے کے لیے جائز راستوں کو اختیار کرو، ناجائز طریقوں سے مال حاصل نہ کرو، کیونکہ یاد رکھیے قیامت کے دن ہمیں مال کے بارے میں 2 سوالوں کا جواب دینا ہے کہ مال کہاں سے حاصل کیا تھا، کہاں خرچ کیا تھا۔ اس لیے ہمیں مال کے حاصل کرنے کے ذرائع کے سلسلے میں بھی شریعت کی پابندی کرنی ہے، اور مال حلال مل جائے تو پھر اس کو خرچ کرنے میں بھی شریعت کی پابندی کرنی ہے، اور اگر ہم نے ان میں سے کسی ایک میں بھی اپنی مرضی چلائی، اللہ کے قانون کو چھوڑا، تو پھر یہ چیز ہماری آخرت کو برباد کرنے والی ہے۔ اس لیے دنیاوی نفع کی خاطر ناجائز ذریعوں سے، ناجائز طریقوں سے مال حاصل نہ کریں، کیونکہ جو مال حلال ہوگا وہ برکت والا ہوگا، مال حرام سے برکت نہیں مل سکتی ہے، مال حرام سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے، اور مال حرام انسان کو جہنم کے قریب کرتا ہے۔ اس لیے اپنی آمدنی کو حلال بنانے کی کوشش کرے، اور جوا اور اس کی جو بھی ملوث شکلیں ہیں ان سے اپنے آپ کو مکمل دور رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو وسیع رزق حلال نصیب فرمائے، اور حرام سے مکمل ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔